طرف جب بڑھے ہیں، سفر جاری ہے، مشکل سفر ہے، پہاڑ پہ چڑھنا، غار کی طرف بڑھنا مشکل سفر ہے۔ جب محسوس کیا کہ اس مشقت کے سفر میں کہیں پیارے آقا کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو پیارے آقا کو کندھوں پہ اٹھا دیا۔ نبوت کا بوجھ جو ہے اگر کسی نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے۔ غار کے منہ پہ جا کے، غار کے جو ہے قریب جا کے پیارے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہرے، میں پہلے جاتا ہوں، کہ کوئی تکلیف دے اگر چیز ہو تو ابو بکر کو وہ تکلیف دے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دے، وہ محب کو دے، محبوب کو نہ دے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک حقدار ہے، ایک محبت ہے تو ایک حقدار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پیار کہ غار میں خود گئے، سارے غار کی صفائی کی، سارے غار کی صفائی کی، ایک دو سوراخ رہ گئے تو ان کے اس کے باہر اس کے منہ پہ اپنی ایڑیاں رکھ دی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ پیارے آقا کا چہرہ انور ابو بکر کی گود میں ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ یہی ابو بکر کی حسرت تھی کہ میری خواہش ہے کہ پیارے آقا کا چہرہ ہو، ابو بکر کی نظر ہو اور وہ تکتی رہی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتی رہی۔ اسی دورانیے میں سانپ نے ڈسا ابو بکر کو، سانپ نے ڈسا، ابو بکر کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، جا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ یہ سعادت ابو بکر کو حاصل ہے، یہ سعادت ابو بکر کو حاصل ہے کہ ابو بکر نبی علیہ السلام کے ہجرت کے ساتھی ہیں، سفر کے ساتھی ہیں، ہر مقام پہ پیارے آقا کے ساتھ رہے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی ہیں ان کے ساتھ مد نظر رہے، اب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، قدم بہ قدم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے بارے میں کہ میرے اس رفیق کو تکلیف نہ دینا، میرے اس رفیق کو تکلیف نہ دینا کہ جس پر بھی، جتنوں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے، ابو بکر سے افضل امت میں کوئی نہیں، سب سے افضل جو ہیں جن پر سورج طلوع ہوا ہے وہ ابو بکر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ابو بکر کے بارے کہ میرے اس رفیق کو تکلیف نہ دینا۔ ابو بکر کے ایمانی جذبات کیسے، ایمانی جذبات کیسے کہ ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں چلے گئے، یہود علماء بیٹھے ہیں، آگے عوام بیٹھی ہے اور ان کے دین کی باتیں ہو رہی، جو وہ دین کی باتیں کرتے ہیں اپنی، تو یہود کے مدرسے میں گئے، وہاں جو بڑا عالم تھا، جو معلم تھا، لوگوں کو تعلیم دے رہا، تو اسے کہنے لگے کہ تم جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لو، دین حق دین اسلام کو تسلیم کر لو، اللہ کی قسم تم بخوبی واقف ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دعوت دی، جب یہ دعوت دی تو اس یہودی عالم نے آگے سے کیا کہا کہ ایک آیت نازل ہو چکی تھی، اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو قرض حسنا دو، تو اس یہودی عالم نے آگے سے اللہ کی نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کی، کہنے لگا کہ دیکھو ہم غنی ہیں، العیاذ باللہ، کہتے ہیں ہم غنی ہیں، تمہارا خدا تو جو فقیر ہے۔ کیا کہا یہودی عالم نے؟ ہم غنی ہیں، تمہارا خدا فقیر ہے، اگر وہ فقیر نہیں ہے تو ہمیں کیوں کہتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا کہ اللہ کو قرض دو؟ یہ اس نے کہا، یہ شان میں گستاخی کی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اس کو تھپڑ مارا پورے مجمع میں، سارے یہودی بیٹھے ہیں، سارے اسی کے بیٹھے ہیں، سارے اس کو سننے والے بیٹھے ہیں، زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور کہا اگر یہودیوں سے ہمارا معاہدہ نہ ہو چکا ہوتا تو آج تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، تجھے قتل کر دیتا۔ تو یہودی اٹھا، یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کے شکایت کی ابو بکر کی
کہ اس نے مجھے مارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا. ابو بکر آپ نے مارا ہے, اس کو کیوں مارا؟ تو ابو بکر فرمانے لگے, سارا قصہ جو ہے ذکر کر دیا کہ یوں یوں بات ہوئی جس پر میں نے مارا ہے. تو وہ یہودی عالم مکر گیا, وہ یہودی عالم مکر گیا کہ میں نے تو نہیں کہا اس طرح. اب ابو بکر کے پاس گواہ نہیں ہے کہ جو وہ وہاں تھے وہ سارے اسی کے تھے, اور یہ مکر گیا, یہ مکر گیا ہے اپنی بات سے. اور پیارے آقا پوچھ رہے ہیں ابو بکر کیوں مارا ہے, گواہ نہیں ہے, اور ادھر میں مکرا ہوا ہے, اس کو جو ہے اپنے اقرار نہیں کرتا ہے, اپنے افعال کا اپنی گفتار کا انکار کر چکا ہے, ادھر گواہ نہیں ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بار بار. ادھر سے اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج دیا کہ اگر ابو بکر کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں خدا ابو بکر کا گواہ ہوں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ہاں اللہ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ ہم غنی ہیں, اللہ فقیر ہے. اللہ نے گواہی دی کہ ہاں اس نے یہ کہا ہے, ابو بکر نے اس لیے مارا ہے. تو ابو بکر کا گواہ کون بنا؟ اللہ بنا. امی عائشہ پہ تہمت لگی, پیارے ابو بکر کی بیٹی امی عائشہ پہ تہمت لگی, تو گواہ کون بنا ہے؟ اللہ بنا ہے. یہ گھرانہ ایسا ہے, اللہ کا منتخب شدہ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ بیٹی پہ تہمت لگے تو گواہ اللہ بنے, اور باپ کے پاس گواہ نہ ہو, باپ کے پاس گواہ نہ ہو تو گواہ اللہ بنے. یہ ابو بکر کی شان ہے. ہر مقام پہ ابو بکر وہ پہلے نمبر پہ رہے. عمر رضی اللہ عنہ نے طے کیا کہ ایک بڑھیا ہے, ایک ضعیفہ ہے, اس کی خدمت کر لوں, اس کی خدمت کر لیا کرو, اپنے ذمہ لگا لی. اب صبح گئے, صبح نماز کے بعد خدمت کرنے کے لیے گئے تو بڑھیا کے گھر کے اندر جھاڑو بھی لگا ہوا ہے, پانی بھی بھر کے رکھا ہوا ہے. حیران ہوئے, کہا اماں جی یہ کون کر گیا؟ کہا کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے وہ کر کے چلا گیا. اب اماں کو بھی نہیں پتا یہ خدمت کون کر کے گیا ہے. دوسرے دن عمر نے سوچا میں اذان کے وقت میں جاؤں گا. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اذان کے وقت میں پہنچ گئے. جا کے دیکھا گھر میں جھاڑو لگا ہوا ہے, پانی بھی بھرا ہوا ہے. پھر پوچھا, کہا کوئی اللہ کا بندہ آیا وہ کر کے چلا گیا. تیسرے دن تہجد کے وقت میں پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تہجد کے وقت میں پہنچ گئے کہ میں خدمت کرتا ہوں اس بڑھیا کی. تو جا کے دیکھا جھاڑو لگا ہوا. اماں سے پوچھا اماں جی آج بھی جھاڑو لگا ہوا ہے, میں اتنی جلدی آیا؟ کہا ہاں وہ اللہ کا بندہ ابھی جھاڑو لگا کے گیا ہے, پانی بھرنے گیا ہے, ابھی دیکھ لو آتا ہی ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتظار میں ٹھہر گئے. جب دیکھا کہ چادر اوڑے آ رہے ہیں, چادر اوڑے آ رہے ہیں, پانی رکھا, تو حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا کون ہو, کہا کون ہو. تو اسی وقت جب پوچھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اصرار پر چادر ہٹائی تو دیکھا تو ابو بکر تھے. یوں لوگوں کی خدمت کا جذبہ, مال لوٹانے کا جذبہ, جان فدا کرنے کا جذبہ, ہر جگہ پر ابو بکر پہلے نمبر پر رہے. اس لیے امی عائشہ نے پوچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ستاروں کے بقدر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر کی. امی عائشہ سوچ رہی تھی کہ میرے باپ ابو بکر کا نام آئے گا, یہ سوچ رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو عائشہ, تیرے باپ کی ستاروں سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں, ان کا حساب ہی نہیں, ان کا شمار ہی نہیں, اتنی نیکیاں ہیں ابو بکر کی, اتنے احسانات ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلام پر جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. اس لیے میرے عزیز ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی مہینے کے اندر 22 جمادی الثانی آپ کا جو ہے انتقال ہوا ہے, آپ کا وصال ہوا ہے. اور وصال کا بھی عجب منظر ہے, وصال کا بھی ابو بکر کے عجب منظر ہے. وہ یار غار, جو یار غار تھا, آج دیکھو یار مزار بننے جا رہا ہے. آج پیارے آقا سے وہ فراق کا 2 سال 3 ماہ گزرے ہیں, وہ فراق ختم ہو رہا ہے. ابن عمر فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا سارے پریشان تھے. ابو بکر نے سب کو تسلی دی, ابو بکر نے سب